اسلام جتنا اجتماعی زندگی کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر زندگی کو، آپ کی معاشی زندگی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، آپ کی سیاسی زندگی ہے، ہر چیز کو بڑا ریفائنڈ قسم کا ایک نظام دیتا، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی شان کے خلاف۔ یاد رکھیے کہ اسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے دین، اور انسانوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے دین، انسان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، اور غلام اور آقا کی تمیز کو مٹانے کا ایک ایجنڈا لے کر آیا ہے اسلام، کہ سب برابر ہیں اللہ کے نزدیک، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معاشرتی اعتبار سے جس کو زیادہ دیا گیا اس کی زیادہ عزت کی جائے، جس کو کم دیا گیا اس کی کم عزت کی جائے، یہ تصور اللہ نے اور اس کے رسول نے قائم نہیں کیا۔ یہ وہ جہالت کے معاشرے ہیں جس میں طاقت کا حصول جو ہے اور طاقت جو ہے وہ سب کچھ ہے، نہیں اللہ کا حکم جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس دور میں بھی طاقت کا حصول منشا رہا، معاشرے بگاڑ میں رہے، معاشرتی زندگی انسانوں کی بگاڑ میں رہی، اس لیے کہ جب حصول اقتدار ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ایک بادشاہ ہو یا کسی بھی سسٹم سے تعلق رکھنے والا ہو، سب سے پہلے وہ اقتدار کے سرچشمے کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتا ہے اس کے علاوہ میری طاقت کہیں سے بھی نہیں ہے، پھر وہ اس کو خریدتا ہے، پھر ایک کرپشن جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ لیکن جس شخص کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم کو اہمیت دینا ہے اپنی ذات پر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم مجھ پر بھی اتنا ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے جتنا ایک ریڑھی والے پر لگتا ہے، میرے اندر اور ایک عام چھاپڑی والے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس کا مقصد پھر اقتدار کا، قوت کے سرچشمے کا حصول نہیں رہتا، وہ اللہ کے حکم کو اس زمین پر نافذ کرنا اپنا مقصد سمجھتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ دیکھیں نا، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی براہ راست خاتم الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر آدم و بنی آدم کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی جو براہ راست رسول اللہ کی تربیت میں گئی، اس کے بارے میں کسی قسم کے معمولی سے معمولی گناہ صغیرہ کا بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ قبیلہ مخزوم کی عورت پر جب چوری کا الزام لگا تھا، آپ نے متعدد دفعہ یہ سنا تھا، فاطمہ بنت اسد نام تھا قبیلہ مخزوم کی اس خاتون کا، چوری کا الزام لگا اور چوری ثابت بھی ہو گئی، سرکار نے سزا سنا دی۔ اب لوگ جو ہے قبائلی نظم و ضبط تھا، ایک عام شخص پر بھی چوری کا الزام لگے تو یہ بہت برا الزام ہے، جائے کہ کسی قبیلے کی عورت پر چوری کا الزام لگے اور ثابت ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ قبیلہ مخزوم جو ہے یہ بہت پرانا قبیلہ، بڑا عزتدار قبیلہ تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ سرکار سے سفارش کی جائے کیوں نہ اس خاتون کے جرم کو سرکار معاف کر دیں اور قبیلہ مخزوم کی عزت جو ہے وہ بچ جائے۔
کسی کی جرت نہیں تھی، پتا تھا سب کو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی عملداری میں کسی کی سفارش نہیں مانتے۔ آخر حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ایڈاپٹڈ سن تھے، متبنہ بیٹے تھے، جو ان سے کہا گیا، انہوں نے سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں با اثر شخص جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اسی طرح اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ جب کوئی غریب جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس پر قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جاتے۔ آپ نے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ سن لو اور غور سے سن لو، بالفرض محال، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا امکان 1% بھی نہیں ہے کہ میری بیٹی ایسے جرم کا ارتکاب کرے۔ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر بالفرض محال ایسا ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کو بھی معاف نہیں کروں گا، اپنی بیٹی کو بھی معاف نہیں کروں گا اگر وہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتی ہے۔